اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے کئی ملکوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے کسی ایک ٹاک میں پہلے بھی کہا تھا کہ میں جب بھی کسی ملک میں جاتا ہوں اور 2-4 دن جتنے دن بھی وہاں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پر پیدل چلوں جتنا چل سکتا ہوں، اور سوائے 1-2 ملکوں کے مجھے کہیں یہ دقت نہیں ہوئی، میں ہر ملک میں پیدل چل سکا۔ پیدل چلنے سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے گلیوں بازاروں میں چلا جائے، دیکھا جائے، فیل کیا جائے، وہاں کی انوائرمنٹ کو فیل کیا جائے، وہاں کے ایمبینس کو فیل کیا جائے، وہاں کے لوگوں سے کو بات چیت کی جائے، انٹریکٹ کیا جائے، تاکہ واقعی کچھ اس ملک کا فلیور، کچھ اس کا مزاج کچھ سمجھ میں آئے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، بڑا اچھا رہتا ہے اس طرح سے۔ میں جب الجیریا گیا، الجزائر گیا، ابھی یہ انقلاب نہیں آیا تھا جو بعد میں الجزائر، تیونیسیا وغیرہ میں آیا، ابھی وہی روٹین میں جیسے ان کے معاملات چل رہے تھے۔ سو اتفاق سے میں جس ہوٹل میں ٹھہرا، اس کے بیک سائڈ سے ایک راستہ جاتا تھا جو ایک لمبے بازار میں نکلتا تھا جا کے، جس میں یو کوڈ ایکچولی واک، 2-3 کلومیٹر آپ چل سکتے تھے بڑے آرام سے۔ تو میں وہاں پہ نکل جاتا تھا، نارملی شام میرے پاس فارغ ہوتی تھی، دن کے بعد دن میں کام ختم ہو جاتے تھے۔ تو میں واز واکنگ تھرو دی بازار، اور میں جا رہا تھا، اور مجھے کافی رونق تھی بازار میں، بہت سے لوگ کھڑے تھے، ینگسٹرز بہت سے کھڑے تھے۔ مجھے بڑی کچھ عجیب سی جو فیلنگ آئی، جو میں نے جگہ جگہ دیکھی، وہ یہ تھی کہ بہت سارے نوجوان بیکار کھڑے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ بس کھڑے تھے، کوئی 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں کھڑے تھے، کوئی بات کر رہے تھے۔ کئی نوجوان ایسے تھے جو باقاعدہ، یعنی بڑے اچھے صحت مند نوجوان، وہ ایک چھوٹی سی، انہوں نے ایک وہ ٹرائی پوڈ یا سٹینڈ ٹائپ چیز کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹرے رکھی ہوئی تھی، اس میں کسی نے 6-8 پیکٹ سگریٹ کے رکھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی 4-6 چاکلیٹس رکھی ہوئی تھی، یعنی یہ ٹوٹل کموڈٹی تھی اس کے پاس بیچنے کے لیے، اتنی تھوڑی یعنی، اور وہ رکھ کے اور وہ کھڑا اور بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، وچ مینز بیسیکلی کہ کام اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسے ہی اس نے بس ایک چھوٹا سا کوشش کر رہا تھا کہ کچھ 4 پیسے کسی طرح سے کما لے۔ یعنی یہ اتنی پیلپیبل، جس کو کہتے ہیں نا، اتنی پیلپیبل یہ فیلنگ تھی کہ آئی کوڈ سی کہ دیر از اے لاٹ آف یوتھ اراؤنڈ جو بیکار کھڑے ہیں یہاں پہ، اور وہ سب صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے یقیناً، لیکن ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ امپلائمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ہوگی، آبویسلی بزنس کی اپرچونٹی بھی نہیں ہوگی، اور اوورآل الجیریا کے حالات تو اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی پھر یہ وہ ایک رو میں جو چلا، اور جو پرانے 20-25 سال سے جو حکمران بیٹھے تھے، ان سب کو ان کے تختے الٹ گئے پھر وہاں پہ، اور سو کالڈ انقلاب آ گیا، لیکن وہ انقلاب سے کوئی خاص فائدہ بہرحال نہیں ہوا۔ حالات آئی ایم شیور ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، وہ کسی جگہ بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ دی پوائنٹ از، یہ آبزرویشن پاکستان میں اس لیے فار ایگزامپل مجھ سے نہیں ہو پائی تھی کیونکہ میں یہاں پر اس طرح سے پیدل گلیوں بازاروں میں اب نہیں گھومتا۔ میں آفس جاتا ہوں، آفس سے گھر آ جاتا ہوں، گھر کے کسی کام سے یا اپنے کسی کام سے جاتا ہوں، یا آفس کے کام سے جاتا ہوں تو ایک اسپیسیفک جگہ پہ گئے، واپس آ گئے، کچھ ٹائم کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ اس طرح سے وقت نہیں نکلتا، تو وہ فیل ڈیولپ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کوشش کرنی چاہیے، 2-4 دفعہ میں نے ریسنٹ پاس میں کوشش کی ہے کچھ پیدل چلنے کی، کہ ذرا باقاعدہ سوچ کے پیدل چلا جائے، یا کم از کم چلے جایا جائے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جانا نہیں ہوتا اس طرح سے۔ پاکستان میں بھی حالات اسی طرح کے ہیں کہ یہاں پر ہم تو ہر کوئی بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہے، ہمارے لیڈرز بھی کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی یہ بات کہتی ہے، باقی دنیا بھی یہ بات کہتی ہے کہ پاکستان از اے ینگ نیشن۔ ہماری جو میجورٹی آف پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے، یوتھ ہے، وہ یعنی بالکل نہایت ہی ینگ ہے، یعنی ٹین ایج سے شروع کر کے، اور اگر آپ وہ خیر وہ ذرا تھوڑی مڈل ایج تک لگائیں پھر تو بہت بڑی پاپولیشن ہے، لیکن جو باقاعدہ جوان پاپولیشن ہے ہماری، لڑکے لڑکیاں، وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری آبادی کا۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو یورپ میں اب بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جاپان میں سب سے زیادہ جو اولڈ نیشن ہے، یا جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ جاپان میں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی،
اس طرح سے ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے، مورٹیلٹی ریٹ کم ہوا ہے، لوگ فوت کم ہوتے ہیں اور بچے ہونے کی شرح کم ہو گئی ہے، لہٰذا ان کی پاپولیشن دن بدن بوڑھی ہو رہی ہے، ینگ لوگوں کی کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس کے برعکس ہے، ہمارے ہاں لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی تو ہے لیکن اتنی نہیں بڑھی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں پہ ابھی جو شرح پیدائش ہے وہ انفیکٹ پہلے سے بھی زیادہ چونکہ ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے ہاں بہت ینگ پاپولیشن ہے جو ابھی بھی ہے اور مزید آ بھی رہی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بات بڑے فخر سے کہی جاتی ہے کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ریسورس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس کو کہیں چینلائز کر رہے ہیں، اس کی انرجی کو، اور اس پہ کچھ ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے اس یوتھ کے لیے کوئی بہتری آ سکے؟ اپیرنٹلی ایسا نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد ہے بہت، اب تو اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا، کوئی 40 سال ہو گئے، تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی 1971 میں ڈھاکہ فال کے بعد، تو انہوں نے بھی کچھ پروگرام شروع کیے تھے جس میں ایک NDVP کا پروگرام بھی تھا، نیشنل ڈیولپمنٹ والنٹیئر پروگرام تھا، جس میں ینگ لوگوں کو انہوں نے کچھ اسٹائپنڈ ٹائپ چیز دی اور ان سے کچھ کام کروا رہے تھے، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی اور ادھر ادھر ان سے کچھ کام کروا رہے تھے۔ وہ چند سال چلا، پھر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد پھر وہ پروگرام بھی چلا گیا، اور اس کے بعد ہر سکسیسو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی یوتھ کے نام پہ ایک پروگرام چلاتی ہے، جو پہلے تو 2 سال ویسے ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ویسے ہی بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی ایکسیکیوشن شروع ہوتی ہے تو اس کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، سو بائی دا ٹائم اس کی کوئی شکل بنتی ہے تو گورنمنٹ کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، 5 سال پورے ہو جاتے ہیں اور پروگرام بھی ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہر آنے والی نئی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے کچھ اچھے کاموں کو بھی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی اور ان کو خراب کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی طرح سے ان کو ڈسکریڈٹ کر سکے۔ دیکھیے ڈسکریڈٹ تو چلتا رہے گا، وہ آپ کی بڑی آپ کی ایک پسندیدہ چیز ہے، آپ کرتے رہیے اس کو، لیکن اگر کسی گورنمنٹ نے اگر کوئی اچھا کام شروع کر لیا ہے ان دی انٹرسٹ آف پبلک تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جو حال ریسکیو 1122 کا ہوا پرویز الہی کی گورنمنٹ کے بعد وہ ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے جو اور کچھ اس طرح کے کام تھے جو کسی گورنمنٹ نے اچھے کر دیے تھے اور جو پبلک ویلفیئر کے کام تھے، اس کو صرف پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ان کو کنڈیم کر دینا اور ان کو ڈسون کر دینا اور ان کا حال خراب کر دینا، یہ نہایت ہی تکلیف دہ چیز ہے ایکچولی۔ بہرحال یہ ہے، تو یوتھ کے لیے کوئی ایکچولی انٹیگریٹڈ پروگرام آج تک کوئی ایجاد نہیں ہو سکا۔ کوئی گورنمنٹ آتی ہے ان کو قرضے دینا شروع کر دیتی ہے، وہ قرضے کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں ملتے ہیں، جس کسی کو مل جاتے ہیں وہ بیچارہ کیا کرے وہ قرض لے کے۔ اگر ایک گورنمنٹ نے 1.5 لاکھ روپیہ اس کو قرض دے دیا ہے تو 1.5 لاکھ سے وہ کون سا کاروبار کر لے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو کوئی کاروبار تو کسی نے نہیں سکھایا۔ اب ایک عام گھر کا بچہ جس نے کوئی گریجویشن کر لی ہے یا بعض نے کچھ پوسٹ گریجویشن بھی کر لی ہے اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو ان کو اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے دے بھی دیں تو انہوں نے تو کبھی زندگی میں بزنس کی شکل نہیں دیکھی، تو کیا بزنس کر لیں گے ان پیسوں سے وہ؟ سو یہ معاملہ ہے، ایشو اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا پیش آ رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے پاس بے شمار انرجی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، پاکستانی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور اس کا بار بار یہ اظہار ہوتا رہتا ہے جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ کام کرتے ہیں، یہاں رہ کے بھی بڑے اعلیٰ کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم سپورٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں ان سب باتوں کو ہم، لیکن ان باتوں پہ بات نہیں کرتے اکثر۔ یعنی ہمارے ہاں موسٹلی جن لوگوں کے پاس کوئی اختیارات ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ نہیں ہیں بلکہ کنیکٹڈ ہیں، تو چونکہ میرٹ کنیکشن ہے لہٰذا وہ لوگ اس میرٹ کی وجہ سے، کنیکشن کے میرٹ کی وجہ سے وہ ان پوزیشنز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو ڈیسیشن میکنگ بھی ہے، جہاں پہ اگر کوئی پروگرام چلنا ہے تو اس کی ایکسیکیوشن بھی ہے، کوئی فنڈنگ اگر تقسیم ہونی ہے تو اس کی ڈسبرسمنٹ بھی انہی پوزیشنز کے تھرو ہوگی، اور چونکہ وہ کسی اور طبیعت کے لوگ ہیں لہٰذا وہ ان کی یہ کوشش نہیں ہے کہ یہ واقعی صحیح جگہوں تک پہنچ جائیں اور اسی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ایکسیکیوٹ ہو جائیں جو اس کا پرپس ہے، جس وجہ سے چیزوں میں بہتری نہیں آتی۔
تو ہمارا ٹیلنٹ پھر آبویسلی فرسٹریٹ ہوتا ہے. بے شمار بچے پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور جا رہے ہیں. جس کا بس چلتا ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں سے. اور یہ ایک کامن ایک چیز ہے. اب چونکہ آسان بھی ہے, امیگریشن آفر بھی ہو رہی ہیں کئی ملکوں سے, ان کو ضرورت بھی ہے, لہذا وہ کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ لوگ یہاں سے چلے جا رہے ہیں. جو بہتر ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, جو اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, وہ چلے جا رہے ہیں یہاں سے. ہم صرف اس بات پہ خوش ہیں کہ باہر سے بڑی ریمیٹنس آ رہی ہے, اتنے بلین ڈالر سال میں آ جاتے ہیں, اور ہم بڑے خوش ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. باقی تو ہم کچھ خاص ایکسپورٹ نہیں کر پائے, لیکن لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش ہماری جاری ہے, ہم جیسے اور ملک بھی ہیں. لیکن دی پوائنٹ از کہ اگر ہم سارا ٹیلنٹ ایکسپورٹ ہی کر دیں گے تو ہمارے ملک میں کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ملک میں بہتری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا جو سارے اچھے کام وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کریں گے ان کی ہمارے ملک کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم ترقی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جو لوگ ترقی کے بارے میں ہم سے معاون ہو سکتے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال دیں, اور جو لوگ کسی طرح معاون نہیں ہو سکتے ان سب لوگوں کو یہاں رکھ لیں؟ کیا واقعی جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ اپنا بہترین اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا انہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سب کام کر سکیں؟ ان سب سوالوں کے جواب نہ میں ہیں. ایکچولی یہ سول سرچنگ کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے اور جس کو کر لینا چاہیے. پاکستان کی پاپولیشن ینگ ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے, ان ساری باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہم اس طاقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. سو میری درخواست سب سے ہے کہ اپنے اپنے لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ, کمیونٹی کے لیول پہ, کارپوریٹ کے لیول پہ, اور اس سے اوپر کے لیول پہ جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہاں اس بات پہ اسپیشل فوکس کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کی, پرٹیکولرلی ہمارے یوتھ کی انرجی اور ان کا ٹیلنٹ یہ کسی طرح سے چینلائز ہو سکے اور وہ ان کے بھی کام آ سکے اور اس ملک کے کام بھی آ سکے. اللہ پاک ہمیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.